خلیجی ممالک امریکہ میں سرمایہ کاری کے وعدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی 3 بڑی معیشتیں امریکہ اور دیگر جگہوں پر کی جانے والی سرمایہ کاری سے دستبرداری پر غور کر رہی ہیں۔ ایک خلیجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ خلیج کی 4 بڑی معیشتوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر میں 3 نے مشترکہ طور پر اپنے بجٹ اور معیشتوں پر پڑنے والے دباؤ پر بات چیت کی ہے۔ غیر ملکی ممالک یا کمپنیوں سے کیے گئے سرمایہ کاری وعدے، کھیلوں کی اسپانسرشپس، کاروباری معاہدے، سرمایہ کاروں کے ساتھ ڈیلز یا اثاثوں کی فروخت شامل ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ سال سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطے کے دورے کے بعد امریکہ سے سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اسرائیل پر حملوں کے لیے ایران نے مزید جدید ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایرانی ڈرونز کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا ہے، جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. But they're tough and they want to fight. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ فی الحال ایران میں امریکی فوجی بھیجنے کا نہیں سوچا۔ ہم سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ بولے مجتبی خامنائی بطور رہبر معظم قبول نہیں، وہ والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئی قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکہ کا اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ کمانڈر سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک کمی آئی ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداواری صلاحیت ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کے برعکس امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ ایران جنگ 8 ہفتے یا زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ سے سیز فائر یا مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی دعووں کی تردید کر دی۔ امریکی ٹی وی کے زمینی حملوں سے متعلق سوال پر عباس عراقچی نے کہا کہ وہ آئیں، ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے 7ویں روز بھی جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جمعے کی صبح حملوں میں تہران میں رہائشی عمارت اور تہران یونیورسٹی کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکر شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم تباہ کر دیا گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت، بیروت سمیت مختلف شہروں میں فضائی حملے، حزب اللہ کے حیفا کی بندرگاہ اور لبنانی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج پر حملے۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ سرپرائز دیں گے، بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ ایران نے بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ، کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز امریکہ کویت میں سفارت خانہ بند کر کے عملہ نکالنے کا اعلان کر چکا۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی، زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ریاض کے مشرق میں 3 ڈرونز تباہ کر دیے۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔
قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی. پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا. کہا وزیر اعظم کو جو پروگرام پیش کیا گیا ہے وہ آج اس کا حتمی جائزہ لیں گے. اگر ہم نے قیمتوں کو بڑھائے بغیر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو سمگلنگ شروع ہو جائے گی. صنعتوں کو فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ. بولے مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم نے صورتحال دیکھتے ہوئے 28-30 دن کے ذخائر جمع کر لیے تھے. امریکہ نے بھارت کو روس سے 1 ماہ کے لیے تیل خریدنے کی رعایت دے دی. ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے $84 فی بیرل تک پہنچ گئی. دوسری جانب چین نے ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات روکنے کا حکم دے دیا. امریکی میڈیا کے مطابق جاپان، انڈونیشیا اور بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی اور برآمدات عارضی طور پر معطل کر چکے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1.9% سے زیادہ نیچے چلا گیا. ایک موقع پر 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی. ایشیائی مارکیٹ میں آج پھر مندی. تائیوان کا ویٹڈ انڈیکس 4.35% نیچے چلا گیا. بمبئی سینسیکس 0.53% کم ہو کر 79,595 ہے. سری لنکا کے قریب دوسرے ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے سے بچا لیا گیا. سری لنکن صدر انورا کمارا ڈسنائکی کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز حفاظتی تحویل میں ٹرنکومالے بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے. جہاز پر 208 افراد سوار ہیں. امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران پر حملہ مذہبی جنگ ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر لنزی گراہم نے کہا کہ امریکہ 1000 برس کے لیے مشرق وسطی کی راہ متعین کر دے گا. امریکی حکومت کا پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری. آج ممکنہ مظاہروں کے باعث امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی. پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات اور ہجوم سے دور رہنے کا مشورہ. کراچی کا MT خان روڈ اب تک ٹریفک کے لیے بند. PIDC پل پر کنٹینرز لگا کر روڈ بند کر دیا گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق جناح برج سے PIDC جانے والا روڈ چھوٹی ٹریفک کے لیے کھلا ہے. پاکستان کو ہاکی ورلڈ کپ میں پہنچنے کے لیے صرف ایک جیت کی ضرورت. ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں پاکستان آج جاپان سے مقابلہ کرے گا. قومی ٹیم نے آخری بار 2018 میں ورلڈ کپ کھیلا تھا.